بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک روح پرور اور ایمان بڑھانے والا موضوع بیان کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ آپ تک روزانہ دین کی روشنی پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا کوئز۔ سوال ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جواب ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند عبادت اور نیکی ہے۔ یہ دل کی خالص نیت کے ساتھ کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ صدقہ اور دعا بھی بہت اہم ہے۔ سوال ہے، نماز کے بعد کون سا ذکر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ جواب ہے، سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح ہے۔ یہ دل و جان کی سکون دیتی ہے، گناہوں کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا بہت مفید ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک پڑھنے سے روحانی سکون ملتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ روزانہ پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ سوال ہے، رمضان میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ جواب ہے، رمضان میں روزہ سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ صبر، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سحری اور افطاری کے اوقات کی پابندی بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ سوال ہے، دعا کب سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے، دعا نماز کے بعد اور صحت پریشانی میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سچے دل سے کی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رات کے آخری حصے میں بھی دعا بہت مؤثر ہے۔ سوال ہے، زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ یہ محتاجوں کی مدد اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ سوال ہے، کن باتوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ جواب ہے، گناہ، کذب اور بدعمالی سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یہ دل کو اندھیرا دیتے ہیں اور روحانی سکون ختم کرتے ہیں۔ نماز اور قرآن سے دوبارہ ایمان مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، والدین کی خدمت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، والدین کی خدمت جنت کی راہیں کھولتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور برکت کا ذریعہ ہے۔ احترام اور شفقت سے ان کی خدمت سب سے بہترین ہے۔ سوال ہے، حدیث پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، حدیث پڑھنے سے دین کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے۔ عمل کرنے سے اجر اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ تقویٰ کی تلقین ہے۔ یہ گناہوں سے بچاؤ اور نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ روزانہ عملی زندگی میں اسے اپنانا ضروری ہے۔ سوال ہے، جہاد کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جواب ہے، جہاد کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی حفاظت ہے۔ یہ نفس کی برائیوں سے لڑائی کا بھی نام ہے۔ صلح اور امن کے لیے بھی جہاد فضیلت رکھتا ہے۔ سوال ہے، روزانہ صدقہ دینے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، صدقہ دل کو نرمی دیتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ مسکین اور محتاج کی مدد بھی روحانی سکون دیتی ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی تلاوت کب سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جواب ہے، صبح اور شام کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ دن بھر کے گناہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، سکون اور برکت کی روشنی لاتی ہے۔ سوال ہے، دعا کے دوران دل کی خالص نیت کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے، خالص نیت سے دعا قبولیت کی قریب ہوتی ہے۔ یہ دل کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ نیت خالص نہ ہو تو دعا اثر نہیں کرتی۔ سوال ہے، سب سے زیادہ مقبول عبادت کون سی ہے؟ جواب ہے، سب سے زیادہ مقبول عبادت نماز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ روزانہ 5 وقت پابندی سے ادا کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، دنیا کی زندگی کو قرآن پاک میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں دنیا کو عارضی سایہ اور کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ چند لمحوں کی آزمائش ہے جو جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے جہاں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ سوال ہے، مومن کے لیے دعا کیسی جگہ ہے؟ جواب ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، سکون کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والا ہی کامیاب ہے۔ سوال ہے، انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟
جواب ہے، انسان کو دنیا میں آزمایا گیا تاکہ وہ نیکی اور بدی میں فرق کرے۔ یہ امتحان گزارنے کے بعد ہی اصل انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون صبر اور شکر کرتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کی محبت کو کس چیز کہا گیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کی محبت کو تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ یہ دل کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ جواب ہے، نماز، ذکر اور نیک عمل سے تیاری کی جاتی ہے۔ دنیاوی فائدوں میں نہیں بلکہ نیت پر اجر ملتا ہے۔ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، موت کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے، موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ یہ غرور کو ختم کرتا اور عاجزی کو بڑھاتی ہے۔ ہر عمل میں اخلاص آ جاتا ہے۔ سوال ہے، دنیا کے دکھوں کو حقیقی علاج کیا ہے؟ جواب ہے، صبر اور دعا دنیا کے دکھوں کا بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا اصل کامیابی ہے۔ سوال ہے، آخرت میں سب سے کامیاب انسان کون ہوگا؟ جواب ہے، وہ شخص جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر گیا، جس نے نیکی، صبر اور صدقہ کیا، جو دل میں لا الہ الا اللہ پر قائم رہا۔ سوال ہے، دنیا میں انسان کی سب سے بڑی بھول کیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کو ہمیشہ کی جگہ سمجھ لینا۔ یہ بھول انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ جب حقیقت سمجھ آتی ہے، وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ سوال ہے، قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب ہے، پہلا سوال تمہارا رب کون ہے ہوگا۔ یہ ایمان کی سچائی کا امتحان ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو پہچانتا رہا وہی جواب دے پائے گا۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جواب ہے، ایمان پر قائم رہنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہی کامیابی جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ دنیا کا سکون عارضی اور آخرت کی راحت ہمیشہ رہتی ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب ہے، سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے اقرا کا پیغام بھیجا، یعنی سے نبوت کا آغاز ہوا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی تھی؟ جواب ہے، تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رات کے آخری پہر حصے میں ادا کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جواب ہے، ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو ہر نعمت کی بنیاد ہے۔ یہ دل کو روشنی اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ سوال ہے، دعا مانگنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب ہے، تہجد کا وقت دعا کے لیے سب سے مبارک ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا نہ کروں؟ سوال ہے، غصے پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو، وضو کرو اور خاموشی اختیار کرو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ایمان کی علامت ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس چیز کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب ہے، نماز، صبر اور تقویٰ کی۔ یہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ جو ان پر قائم رہے وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے، گناہ کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اخلاص سے مانگی گئی توبہ فوراً قبول ہوتی ہے، پھر وہ گناہ نیکی میں بدل جاتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں داخل ہونے کی سب سے بڑی کنجی کیا ہے؟ جواب ہے، لا الہ الا اللہ پر سچا یقین رکھنا۔ یہ دل میں ایمان کی جڑ بناتا ہے۔ اسی کلمے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ جواب ہے، مسکرانا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ یہ چھوٹی سی سنت بڑے اجر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ سوال ہے، صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا اور دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ مال میں برکت اور بیماریوں سے شفا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے سے راضی ہوتا ہے۔ سوال ہے، قبر میں انسان کے ساتھ کون رہتا ہے؟ جواب ہے، صرف نیک اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ مال، شہرت یا رشتہ دار کچھ کم نہیں آتے۔ ایمان اور نیکی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔
سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ جواب ہے آپ نے لیے وہی چاہو جو اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو، یہ اخوت، محبت اور انصاف کی بنیاد ہے، امت کی کامیابی اسی میں ہے۔ سوال ہے نماز چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ جواب ہے نماز چھوڑنا ایمان کو کمزور کرتا ہے، یہ دل کو سخت اور گناہ کی طرف مائل رہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا تباہی ان کے لیے ہے جو نماز سے غافل ہوں۔ سوال ہے سچ بولنے کا انعام کیا ہے؟ جواب ہے سچ انسان کو جنت کی راہ دکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جواب ہے وقت سب سے زیادہ قیمتی نعمت ہے، جو اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائے وہ کامیاب ہے، ضائع کیا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ سوال ہے آخرت میں سب سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ جواب ہے جس نے دنیا میں ایمان کے بغیر زندگی گزاری، جس کے اعمال دکھاوے کے لیے تھے، ایسا شخص قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا۔ سوال ہے رزق بڑھانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جواب رزق شکر اور صدقہ سے بڑھتا ہے، استغفار کثرت سے پڑھنے سے بھی برکت آتی ہے، دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے دل کا بوجھ کیسے کم ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور دعا کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے، رونا بھی دل کی صفائی ہے، ذکر دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جواب جلدی بدل جانا اور جلدی ٹوٹ جانا، احساسات میں بہہ کر فیصلے کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑ دینا۔ سوال ہے تکبر کی کیا نشانی ہے؟ جواب ہے دوسروں کو کمتر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، زبان میں سختی آ جانا۔ سوال ہے غم کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ جواب ہے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے، ہر آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، غموں کے بعد خوشیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ سوال چھوٹا گناہ بڑا کیسے بنتا ہے؟ جواب ہے اسے معمولی سمجھ کر بار بار کرنا، دل کا سخت ہو جانا، توبہ نہ کرنا اسے سنگین بنا دیتا ہے۔ سوال ہے دعا دیر سے کیوں قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ بہتر وقت جانتا ہے، کبھی دعا آزمائش بن کر آتی ہے، کبھی بہتر چیز دینے کے لیے دیر ہوتی ہے۔ سوال ہے اچھی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے دل نرم ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، برے کاموں سے حفاظت ملتی ہے، انسان اخلاق میں سنور جاتا ہے۔ سوال ہے غیبت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے نیکیاں دوسروں کو منتقل ہو جاتی ہیں، اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنتی ہے۔ سوال ہے بیماری آنے کی حکمت کیا ہے؟ جواب گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی، انسان کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، زندگی کی حقیقت سمجھ آ جانا۔ سوال اللہ تعالیٰ کن دلوں کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے نرم، سچا اور عاجز دل، جس میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہو۔ سوال ہے مشکل وقت میں سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ جواب ہے صبر اور سجدہ، یہ دل میں امید جگاتا ہے، انسان خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ سوال ہے برکت کس گھر میں آتی ہے؟ جواب جہاں نماز، محبت اور ذکر ہو، جھوٹ اور لڑائی نہ ہو، ماں باپ کی عزت ہو۔ سوال ہے لوگوں سے قطع تعلق کیوں نقصان دہ ہے؟ جواب ہے دل سخت ہو جاتا ہے، شیطان انسان کو مزید تنہا کرتا ہے، شریعت میں رشتہ جوڑنا پسند کیا گیا ہے۔ سوال ہے نیک عمل کا سب سے خوبصورت فائدہ کیا ہے؟ جواب ہے دل میں روشنی اترتی ہے، غم ہلکے پڑ جاتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کا خاص بن جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی کے دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے، جو کسی کی دعا، کسی کام اور کسی نیکی کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ دل گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف خود مائل ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نور، گھر میں سکون اور زندگی میں برکتیں اتارے۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اللہ حافظ۔